اوکے. ہاں جی، اب کون؟ حسان بھائی اس کا سوال ہے. حسان بھائی کا اسلام آباد سے سر. حسان حسان بھائی ہمارا ایڈیٹر ہو، سارا کچھ وہی ایڈٹ کرتا ہے، وہی لگتا ہے. جی حسان، کیا سوال ہے حسان کا؟ ان کا سوال ہے علی پاک کو ہم یا علی مدد کہتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے شرک کہتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. علی پاک سے ہم یا علی مدد کہتے ہیں، تو علی پاک کے لیے ہم یا علی مدد کہتے ہیں، جی. تو بہت سے لوگ اسے شرک کہتے ہیں. شرک کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. جی. یہ میرے پاس بھی آیا اس کا سوال. تو اس نے حسان نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. یار اس کے بارے میں کیا بتائیں حسان، اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ یا علی مدد ہیں. ابھی لطائف کی محفل ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے بیان تھا، تو یہ بتایا نا ہم نے کہ یہ سب اللہ کے جلوے ہیں، یہ اللہ کی توحید کے جلوے ہیں. یہ جب علی پاک کی روح کو تخلیق کیا نا اللہ پاک نے، یہ کن فیکن جب ارواح کو تخلیق کیا، تمام ارواح کو، اس سے ہزاروں 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 سال پہلے کی بات ہے، جس کے لیے بلے شاہ کہتے ہیں یہ کن فیکن تے کل دی گل. ہم تو ہزاروں سال پرانے ہیں جب ہمیں اللہ پاک نے تخلیق. جب علی پاک کی تخلیق ہوئی اور حسنین کریمین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علمدار، یہ چار تو پہلے لے لو، یعنی انہیں تخلیق کر کے کن فیکن سے ہزاروں ہزاروں سال پہلے انہیں تخلیق کر کے اللہ نے بالکل اپنے سامنے رکھا. انہیں کہتے ہیں جلوے والی روحیں، اپنے جلوے عطا کیے، انہیں دیکھتا رہا سینکڑوں سال تک. اللہ کے جلوے، اس جلوے کی تجلیاں ان پر پڑتی رہی، اور یہ تھی جلوے والی روحیں. ان میں سب سے پہلے جو سامنے تھے اللہ کے، وہ تھے میرے مولا کائنات علی پاک. پھر حسنین کریمین، پھر غازی عباس علمدار، پھر باقی کامل ذات جو قلندر پاک ہیں، سرکار بلاول شاہ، یہ بھی انہی میں ہیں. اور بہت سارے ولی ہیں، ایک ایک کا نام لوں گا تو یہاں تو ٹائم لگ جائے گا. ان میں 3 کلاسیں بنائی اللہ نے. ایک جلوے والی روحیں جو سب سے آگے تھی، اس کے بعد قرب والی روحیں جن میں قلندر پاک کی کلاس کے جو اللہ کے کامل ذات ولی تھے، وہ تھے قرب والے. جلوے کے پیچھے تھی قرب والی روحیں، اور قرب والی روحوں کے پیچھے تھی محبت والی روحیں جنہیں اپنی محبت میں رکھا. سب سے آگے جلوے والی کے اپنے جلووں میں اللہ پاک نے انہیں رکھا. مولا کائنات علی پاک، غازی عباس علمدار، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ جلووں میں رہے. اللہ کی تجلیاں ان پر پڑتی رہی ہزاروں سال. بعد میں آئے دنیا میں جلوے والے سب سے آگے. جلوے والوں کے پیچھے تھے قرب والے، جیسے قلندر پاک اور کامل ذات سرکار بلاول شاہ سچر سائن، یہ تھے قرب والے. ان کے پیچھے تھی پھر محبت والی، انہیں اپنی محبت میں رکھا، جیسے سرکار بلے شاہ اللہ کے عاشقوں میں نہیں، یہ محبت والی. تو بات یہ ہے، ابھی جو ہم نے لطائف کی محفل میں بھی یہ بتایا کہ یہ سب اس کی توحید کے جلوے ہیں. جب اس نے چاہا کہ اب میں پہچانا جاؤں تو کیسے پہچانا جاتا؟ اپنی ذات کے، اپنی توحید کے جلوے بکھیر دیے، اس نے جلوے بکھیر دیے. اللہ کا جلوہ بھی اللہ ہے نا. اللہ کے جلوے کو اللہ سے الگ کرو گے تو کیسے کرو گے؟ الگ نہیں کر سکتے نا. یہ اہل اللہ ہیں جنہیں غیر اللہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، اعتراض کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اہل اللہ اور غیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ہے یہ، لیکن اہل اللہ، اب مولا کائنات علی پاک سے بڑا اہل اللہ. بھائی تم نے کہا یا علی مدد،
انہوں نے اعتراض کیا تو ان سے یہ پوچھ لینا کہ آقا اسلام نے اپنے بستر پر سلانے کے لیے کسے بلایا تھا؟ جب دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، دشمن آقا اسلام کے پیچھے جان لینے کے در پہ کسے سلایا تھا اپنے بستر پر اور کسے بلایا تھا آقا اسلام نے؟ وہ تھے مولا کائنات علی پاک۔ علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، دشمن یہ سمجھیں گے کہ میں ابھی یہیں ہوں، موجود ہوں۔ علی جنگ احد، غزوہ احد میں کون آیا مدد کو؟ علی پاک۔ غزوہ خندق میں کون آیا مدد کو؟ علی پاک۔ درہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، 40 دن ہو گئے تو کسے بھیجا؟ کسے بھیجا؟ بھائی بلایا ہوگا نا علی پاک کو آقا اسلام نے کہ جاؤ علی یہ علم لو، جاؤ اب یہ ذمہ داری ہے تمہاری، خیبر کو فتح کرو، فاتح خیبر۔ کسے بلایا تھا آقا اسلام نے؟ کسے دیا تھا پرچم؟ مولا کائنات علی پاک کو۔ تو اپنی مدد کے لیے میرے آقا حضور علیہ السلام سرور کونین شہنشاہ دو عالم اگر اپنی مدد کے لیے علی پاک کو بلا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہم کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ مدد، یہ اہل اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہیں، یہ جلوے ہیں، اور علی پاک، علی سے بڑا بھی کوئی جلوہ ہو جسے ہزاروں سال اللہ نے اپنے سامنے رکھا، اپنے جلووں میں، جلوے والے، پھر قرب والے قلندر پاک بلاول چرسائی یہ کٹے گئے، اس کے بعد محبت والے سرکار بلے شاہ، یعنی نظام الدین اولیاء اور بختیار کاکی علیہ رحمہ، بایزید بستانی علیہ رحمہ، یہ پھر محبت والی کلاس میں تیسری کلاس، سب سے آگے جلوے والے، اس کے بعد جلوے والوں کے پیچھے قرب والے، قرب والوں کے پیچھے محبت والے۔ یہ کن فیکن سے ہزاروں 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 سال پہلے اللہ نے ان ارواح کو تخلیق کر دیا تھا۔ اللہ کا جلوہ، ہم کیسے اللہ کے جلوے کو اللہ سے الگ کریں؟ تب کر لو یہ گستاخی، یہ منافقت ہم نہیں کریں گے۔ رہی بات شرک کی تو سورہ فرقان پڑھا دینا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا شرک، اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے سورہ فرقان میں، آج تک نہیں سنا ہوگا تم نے کسی کی زبان سے، بہت بڑے بڑے سمندر خان ہیں۔ شرک ہے کیا؟ یہ ہے شرک جو قرآن نے ہمیں بتایا۔ سورہ فرقان، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور یہاں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا، زبان سے یہ بکواس کرتے ہیں، دل میں نفس کی خواہشات اور ان خواہشات کو سجدے جو آج کل کر رہے ہیں ہمارے حکمران، اس پاکستان کے حکمران، وزیر اعظم کیا تو وزیر اعلیٰ کیا تو صدر کیا تو پریزیڈنٹ کیا تو چیف جسٹس، سب نفس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، یہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، یہ وائٹ ہاؤس کو سجدہ کرتے ہیں واشنگٹن میں، ڈی سی واشنگٹن۔ انہوں نے اسے یہ ہے کہ نفس کی خواہش جس کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے سورہ فرقان، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ خدا کے بندوں بتاؤ تو صحیح، اس شرک سے بھی بڑا کوئی شرک ہوگا؟ جان تو لو کہ علی ہے کون، جان تو لو غازی عباس علمدار ہے کیا، جان تو لو یہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں
کس کے جلوے، کیا ذات ہے، کیا ہستی ہے، اللہ کے جلوے ہیں، یہ اللہ کے جلوے۔ ٹھیک ہے جی، اب کبھی حسان کو کہے نا تو پوچھ لینا کہ بستر پہ آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے کسے بلایا تھا، کسے آواز دی تھی، کس نے مدد کی تھی آقا علیہ السلام کی، اور آقا علیہ السلام کے بستر پہ سو گئے تھے چادر اوڑھ کر، اور آقا علیہ السلام بحفاظت نکل گئے تھے۔ مکڑی کے جال کو ڈھالو اور کبوتر کو مددگار بنا دیتا ہے، کبوتر نے فوراً وہاں انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ ایسے ہی اللہ اکبر، اللہ خیر الماکرین۔ اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، وہ ہے حکمت والا، وہ ہے تدبیر والا، وہ ہے تدبیر والا۔ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، جو ہم اکثر اپنی دعا میں کہتے ہیں۔ تو مکڑی کے جال کو ڈھال اور کبوتر کو مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری بھی مدد کر، اللہ پاک ہم بھی تیری مدد کے طالب ہیں، ہم بھی تیری مدد کے طالب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حسان کا جواب میرے خیال مناسب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے یار، ہمارا برابر